الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جسم میں جتنے اعضاء دیے ان میں سب سے پہلا عضو جو قیمتی ہے وہ دل ہے. دل کے تعلق سے باتیں آ گئی. آج جو دوسرا عضو بڑا قیمتی ہے وہ زبان ہے. زبان فرماتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمانی کرتا ہے. دل میں جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ دل کی اصلاح کرو. بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، نیکوں کے پاس بیٹھ کر نیکی کر کے دل کی اصلاح ہو. کیوں؟ دل کا ترجمان زبان ہے. دل کا نمائندہ جو ہے وہ زبان ہے. لہذا دل کی حفاظت کریں گے اور زبان کی حفاظت کریں گے. کیا فرمایا؟ زبان اگر تابع ہے دل کے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. زبان اگر کنٹرول سے باہر ہے اور دل کو تابع کر لیا تو دنیا میں بھی مصیبت اور آخرت میں بھی مصیبت. ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں اوندھے ڈالے جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک موقع پر فرمایا، صحابہ نے سوال کیا میرے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ آپ نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا سب سے اہم چیز یہ ہے. یعنی زبان کی حفاظت اگر کر لو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے ہم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے گالی گلوج بولا جائے. فرمایا ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک خاتون نے اپنی اونٹنی کے لیے کچھ بد زبانی والے الفاظ استعمال کیے. اونٹنی کو، انسان کو نہیں، جانور کو آپ نے سزا یہ دیا وہ خاتون کو کہ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو اونٹنی سے اتار دیا جائے. جس سے وہ نفع اٹھا رہی ہے اسی کو بد زبانی استعمال کر رہی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی کو گالی دیا، آقا کے کان میں آواز پہنچ گئی، آقا ناراض ہو گئے. فرمایا کہ تم زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہو. جی اسی لیے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. ہم کیا سمجھتے ہیں خوب بولنے میں کامیابی نہیں میرے بھائیوں. زبان کو قابو میں رکھیں گے تو آپ کے لیے عافیت ہے. اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور اچھی بات استعمال کرو. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، کسی کے دل دکھانے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. کیوں؟ جنت میں ہم کو جانا ہے. اگر جہنم میں جانا ہے تو اس کے اپوزٹ کریں، زبان کو بے قابو رکھیں. زبان کو قابو میں رکھیں گے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. اور اگر زبان بے قابو تو دنیا میں بھی اس کی وجہ سے مصیبت، آخرت میں بھی مصیبت. آج پورے معاشرے میں جب آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس زبان کی وجہ سے خواہ مرد ہو یا خاتون ہو ایک دوسرے میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات بند ہے، محلے میں ہو، رشتہ دار میں ہو، اعزاء اقارب میں ہو، صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. زبان ہماری رکتی نہیں. زبان کو کنٹرول کیجیے. اسی لیے خانقاہوں میں جب جائیں گے آپ بزرگان دین کے پاس تو خاموشی کے ساتھ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کچھ نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جائیے، مجلس میں بیٹھیے. جب بیٹھیں گے تو خاموش رہیں گے، ذکر و اذکار کریں گے.
فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، بھلائی کی باتیں بتا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے اچھا ہے اور آخرت میں تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اگر اس کے برعکس تم کر رہے ہو، اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، شکوہ شکایت کر رہے ہو، چغل خوری کر رہے ہو، الٹا سیدھا بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، فحش باتیں کر رہے ہو، فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے مصیبت ہے، جھگڑا ہوگا، خاندان کا خاندان جھگڑا، اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے جہنم ہے۔ لہذا کیا کریں گے؟ اپنے زبان کی حفاظت کریں گے، زبان سے نہ غیبت کریں گے، نہ چغل خوری کریں گے، نہ کسی کے لیے ستائیں گے، نہ کسی کو تنزیہ استعمال کریں گے، نہ کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا زبان سے نہ گالی دیں گے، نہ برا بھلا کہیں گے، نہ کسی پر الزام لگائیں گے۔ ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو دنیا میں بھی آپ سکون سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، الفت کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ اور اگر نہیں بچیں گے آپ کے لیے نقصان ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں یا زبان کو چر 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 چلائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔